السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 20 ذی القعدہ 1447 ہجری مطابق 8 مئی 2026 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے دوستی کہیں پچھتاوا نہ بن جائے۔ محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ انسان فطری طور پر ایک سماجی اور معاشرتی مخلوق ہے۔ وہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ اس دنیا میں اسے کسی نہ کسی ساتھی، رفیق اور دوست کی ضرورت ہوتی ہی ہے۔ یہی دوستی انسان کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ دوست صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہماری عادت، سوچ اور اخلاق پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ رہنے سے انسان خود بخود نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، جبکہ برا دوست انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے جو دنیا میں برے دوستوں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی برباد کر بیٹھے۔ وہ لوگ قیامت کے دن افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں برے شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 28۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اگر آج ہم نے غلط لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑا تو کل قیامت میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اچھا دوست عطر بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سے خوشبو نہ بھی خریدیں تب بھی اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کے کپڑے مہک اٹھیں گے، جبکہ برا دوست لوہار کی بھٹی کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس کی چنگاری آپ کے کپڑے نہ بھی جلائے تب بھی اس کا دھواں اور بدبو آپ کو ضرور پریشان کرے گی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2101۔ کتنی خوبصورت اور آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی مثال ہے یہ، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دوست ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جو دوست ہمیں نیکی کی یاد دلائے، برائی سے روکے، ہمارے عیب کو چھپائے، مشکل میں ہمارا ساتھ دے تو وہ اچھا دوست ہے۔ یعنی اگر کوئی دوست ہمیں نماز یا کسی اچھے کام میں سستی کرنے پر ٹوک رہا ہے، غلط کام کرنے سے ہمیں روک رہا ہے، لوگوں میں برائی کرنے کے بجائے تنہائی میں ہمیں سمجھا رہا ہے، دکھ کی حالت میں بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمارا مخلص اور سچا دوست ہے۔ آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ہم انجانے لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں محض اس لیے کہ وہ بولنے میں اچھے ہیں یا ان کا لائف اسٹائل بڑا کول ہے، مگر یاد رکھیے ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ وہ شخص آپ کا خیر خواہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو آپ کو آپ کے والدین کی نافرمانی یا اچھے کاموں سے دور رہنے پر اکسائے۔ اس لیے کسی سے دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال اور اخلاق ایسا تو نہیں ہے جس سے دنیا و آخرت میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں برے دوستوں کے انجام کو یوں بیان کیا گیا ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67۔ یہ آیت ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ دنیا کی دوستی اگر تقوی اور نیکی پر مبنی نہ ہو تو وہ آخرت میں حسرت اور ندامت کا سبب بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث پاک میں اسے واضح فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، لہذا ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 8398۔ معلوم ہوا کہ دوستی کا انتخاب دراصل اچھے یا برے راستے کا انتخاب ہے۔ اگر ہمارا دوست اللہ کے قریب ہے تو وہ ہم کو بھی جنت کے راستے پر لے جائے گا، اور اگر وہ دین سے دور ہے تو وہ ہمیں بھی بھٹکا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے دوستوں کی صحبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوسرا مضمون ہے چند اچھی اور چند بری عادتیں۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ ہمارے سماج میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے سلیقے مند اور باادب ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے بڑے پھوڑ اور بد سلیقہ۔ اسی طرح کچھ لوگوں میں بڑی اچھی عادتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے طبیعت خوش ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں میں ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں جن سے طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ نیچے گفتگو کچھ ایسی عادتوں کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، کچھ لوگ جب کسی سے فون پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میسج کر کے وقت لیتے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فون کرنے کی واقعی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ کیا صرف میسج سے کام چل سکتا ہے؟ اگر میسج سے کام چل سکتا ہے تو وہ واٹس اپ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور اگر کال پر بات کرنی ہی ہوتی ہے تو پہلے وقت لیتے ہیں۔ جبکہ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو وقت بے وقت کال کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والا کس حال میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ ہو سکتا ہے جس وقت ہم اس سے بات کرنا چاہ رہے ہوں وہ اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں سامنے والے کی سہولت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ نمبر 2،
کچھ لوگ بڑے شکر گزار اور احسان مند ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی معمولی سی خدمت بھی کر دیں تو وہ شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہتے، جبکہ بہت سے وہ ہوتے ہیں جو شکریہ کہنے میں بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اچھے لوگ ٹیکسی ڈرائیور اور رکشہ ڈرائیور کو بھی شکریہ ضرور کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہمارے سماج میں عموماً بڑے لوگ شکریہ کہنے میں ہچکچاتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ایک دوسرے کو شکریہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نمبر 3، مسجد یا کسی پبلک مقام سے نکلتے وقت ہمیں دونوں طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ لوگ دھکا مکی کرتے ہوئے اور چپل پہن کر دوسرے جوتوں کو رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایسے سلیقہ مند بھی ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کو پہلے نکلنے دیتے ہیں، وہ پاؤں میں چپل پہن کر کبھی دوسروں کے چپلوں کو نہیں رونتے۔ یہ انتہائی گھٹیا عادت ہے۔ نمبر 4، کچھ لوگ جب کسی پبلک جگہ پر یا کسی کے گھر باتھ روم استعمال کرتے ہیں تو اس کی صفائی کا پورا خیال رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایسے بد سلیقہ بھی ہوتے ہیں جو فلش کیے بغیر ہی باہر نکل آتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 5، بہت سے حضرات جب بس، ٹرین یا ٹیکسی میں کچھ کھاتے پیتے ہیں تو کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہیں پھینکتے بلکہ مناسب جگہ ڈالتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسے حضرات بھی ہیں جو جہاں کھاتے ہیں وہیں اس کے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ نمبر 6، بہت سے سگریٹ نوشی کرنے والے دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور ایسی جگہ دھواں نہیں چھوڑتے جس سے دوسروں کو کلفت ہو، لیکن بہت سے بد دماغ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اور جہاں ان کا جی چاہتا ہے یہ حرکت شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بس میں ہے یا ٹرین میں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ الغرض ہمارے یہاں اس طرح کی اچھی اور بری دونوں طرح کی عادتیں پائی جاتی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ایسی بری عادتوں سے بچا کر اچھی عادتیں ہی اختیار کرنی چاہیے۔ تیسرا مضمون ہے، اپنی اولاد کو عیش پسند نہ بنائیں۔ ناصر الدین مظاہری۔ میرا ایک سیدھا سا نظریہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آرام اور آسائش کا عادی نہیں بنانا چاہیے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں وہی آگے بڑھتا ہے جس میں محنت کرنے کا حوصلہ ہو، جو مشقت سے نہ گھبرائے اور جو اپنے کام خود کرنے کا عادی ہو۔ اگر بچپن ہی سے بچوں کو ہر سہولت مہیا کر دی جائے، ہر کام ان کے لیے کر دیا جائے تو وہ عملی زندگی میں کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ بچے کو خود سے کھانا کھانے، اپنے برتن سنبھالنے، کپڑے دھونے اور چھوٹے موٹے گھریلو کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ کام بظاہر معمولی لگتے ہیں مگر یہی انسان کے اندر خود اعتمادی اور ذمہ داری پیدا کرتے ہیں۔ جو بچہ اپنے چھوٹے کام خود کر لیتا ہے وہی آگے چل کر بڑے کاموں کے قابل بنتا ہے۔ اسی طرح جسمانی محنت بھی بے حد ضروری ہے۔ آج کل بچوں کو ہر جگہ سواری میسر ہے، نتیجہ یہ کہ نہ جسم میں طاقت رہتی ہے اور نہ طبیعت میں برداشت۔ اگر روزانہ کچھ فاصلے تک پیدل چلنے کی عادت ڈالی جائے تو نہ صرف صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ انسان میں صبر اور استقلال بھی پیدا ہوتا ہے۔ میری نظر میں تعلیم کے زمانے میں سادہ زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ ہاسٹل کی زندگی، عام حالات میں رہنا، خود اپنے معاملات سنبھالنا، یہ سب چیزیں انسان کو عملی دنیا کے لیے تیار کرتی ہیں۔ جو بچہ صرف آرام دہ ماحول میں پلا بڑا ہو وہ مشکلات کا سامنا کرنے میں اکثر پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح موبائل اور جدید سہولتوں کا مسئلہ بھی اہم ہے۔ اگر بچے کو ایسا موبائل دے دیا جائے جس میں ہر وقت یوٹیوب اور دیگر اپلیکیشن چلتی رہیں تو اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ تعلیم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو ان چیزوں کا عادی نہ بنایا جائے بلکہ ان کی توجہ محنت اور علم کی طرف رکھی جائے۔ البتہ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مکمل سختی بھی درست نہیں۔ ضرورت کے مطابق سہولت دینا اور بچوں کو سمجھا کر محبت کے ساتھ صحیح راستے پر ڈالنا ہی اصل حکمت ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا جائے بلکہ یہ ہے کہ ان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ اگر آپ کا بچہ روز گوشت کھانے، پیزا، برگر، موموز، چاؤمین کھانے کا عادی ہے تو تعلیمی اداروں میں ملنے والا کھانا بچے کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ ہاسٹل سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ بچے کو سمجھائیں کہ تم مرد ہو اور مرد محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انہیں بتائیں کہ تعلیمی وجہ امتیاز ہے۔ اقوام کی تقدیر تعلیم سے عبارت ہے۔ ملکوں کی ترقی تعلیم پر منحصر ہے۔ گھرانے اور خاندان تعلیم کے بغیر ادھورے ہیں۔ عہدے اور مناصب تعلیم یافتگان ہی کو مناسب ہیں۔ تاج سر پر اور ہار گلے میں یہ اچھا لگتا ہے۔ سو آپ اپنی اولاد کو خوب تعلیم دلوائیں، تربیت دلوائیں، محنت کرائیں، ہنر سکھائیں اور مہذب ماحول و معاشرے میں تہذیب کے ساتھ جینا سکھائیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ تعلیم کے حصول میں محنت اور مشقت پہلی شرط ہے۔ جو قوم اپنی نسل کو آرام طلب بنا دیتی ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی، اور جو اپنے بچوں میں محنت، سادگی اور خود انحصاری پیدا کرتی ہے وہی کامیابی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے۔ چوتھا اور آخری مضمون ہے مسائل، عدت وفات کا حساب۔ سوال:
عدت وفات میں 4 مہینے 10 دن کا حساب کس طرح لگایا جائے گا، کیونکہ چاند کا مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا؟ جواب: اگر شوہر کی وفات چاند کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے تب تو لگاتار 4 مہینے اور 5ویں مہینے کے 10 دن شمار کیے جائیں گے، چاہے ان چاروں مہینوں میں کچھ 29 کے ہوئے ہوں اور کچھ 30 کے۔ اور اگر وفات پہلی تاریخ کے بعد کسی اور تاریخ میں ہوئی ہے تو پورے 130 دن شمار کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔